الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور جلدی ہی وہ وقت آنے والا ہے جس میں ہم سب کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش ہونا ہے، وکیل کے طور پہ نہیں، گواہ کے طور پہ نہیں، بلکہ مجرم کے طور پہ جس پر چارجز لگے ہوں گے۔ اور وہ عدالت ایسی ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں چلتا، جس میں کوئی دھوکہ بازی نہیں چلتی، جس میں کوئی سفارش نہیں چلتی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے عدالتیں دیکھی نہیں ہوتی، اور اللہ نہ دکھائے، مگر عدالت کا لفظ آتے ہی ذہن کے اندر ایک گھبراہٹ سی، ایک عجیب اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ جو کچھ بھی ہو، اس سے پہلے ہی انسان یہ گھبرا جاتا ہے کہ مجھے پیشی بھگتنی ہوگی، مجھے جج کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، وہ کتنا ہی پاک صاف بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی ایک پوچھ گچھ کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جب انسان کو کھڑے ہونا ہوگا
تو وہ کھڑا ہونا ہی بہت مشکل ہے. یہ تو بات کی بات ہے کہ انسان عمل کیا لے کر آیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمارا آسان حساب کتاب لینا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ آسان حساب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان حساب کا یہ فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو بس جانے دے، درگزر کر دے جو بھی کچھ اس میں ہے، یہ آسان حساب ہے. اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا کچھ، وہ پھر گیا، وہ مارا گیا، پھر وہ تو جواب تو کچھ نہیں انسان دے سکتا. اور یہ وہ عدالت ہے جس میں گواہ پیش ہوں گے. 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورت الزلزال، اس کی ایک آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین بولے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو وہ کیا خبریں بتائے گی؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ گواہی دے گی ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں، یعنی میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں، کہ اس نے یہ کیا میری پیٹھ پہ فلاں فلاں دن. یعنی ہر دن کا وہ بتائے گی، فلاں دن میں اس نے ایسے کیا، فلاں دن میں اس نے ایسے کیا. یعنی یہ ہماری ساری حرکتیں نوٹ کرتی ہے، ہماری ساری باتوں کو سمجھتی ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں نا کہ کوئی نہیں، زمین ہے، اس کو کیا پتا، ایک ڈیڈ چیز ہے نا. لیکن اس دن یہ بھی بولے گی، کہے گی یا اللہ اس نے میرے اوپر فساد کیا، یا یہ فلاں فلاں گناہ کرتا تھا میرے اوپر، یا یہ اس خطہ زمین کے اوپر رہ کے اس نے فلاں برائی کے کام کیے، جھگڑتی تھی یا جھوٹ بولتی تھی یا یہ گناہوں کی چیزیں دیکھتی تھی. کیونکہ ہم زمین سے تو کہیں چھپ کے جا نہیں سکتے نا، ہم اس سے پردے میں کچھ کریں، جہاں پہ بھی جائیں گے زمین تو ہوگی. خلا میں جا کے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ جب زمین بولنے لگے گی اس دن کیا حال ہوگا، یہ پہلی گواہ ہوگی جو اس دن پیش ہوگی. اب سوچیں ذرا کہ انسان پہلے ہی پریشان ہو کہ آئے دنیا کی زندگی میں نے تو کچھ کیا نہیں، دنیا کی زندگی تو پلک جھپکتے میں گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. تو اب کیا کروں؟ جہاں اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے، جہاں وہ پسینے میں شرابور ہوگا اور اللہ کی اتنی بڑی عدالت میں پیشی ہو رہی ہوگی، کسی انسان کے سامنے نہیں، رب العالمین کے سامنے پیشی ہے. ہم تو یہاں کے جج کو دیکھ کے گھبرا جائیں، انسان ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح، تو ان کو دیکھ کے ہم گھبرا جاتے ہیں. عدالت کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. تو کہاں یہ کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیشی، اور پھر گواہ آ رہے ہیں. تو یہ گواہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. یہ زمین یہ بھی کہہ سکتی ہے یا اللہ میرے اوپر اس کے سجدوں کے نشان ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی میرے اوپر اس جگہ بیٹھ کے، اے اللہ فلاں فلاں دن اس نے تیری یاد میں آنسو بہائے تھے. یہ زمین گواہی دے گی کہ قدم کی جو ہم چلے اس کے اوپر. بنو سلمہ کا قبیلہ مسجد سے کچھ دور رہتا تھا، تو ان کو دور سے آنا پڑتا تھا چل کے مسجد. تو انہوں نے سوچا ہم مسجد کے قریب موو ہو جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے جو قدم مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. یہ زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر اتنے قدم یہ چلا، اتنی اس نے گاڑی چلائی مسجد جانے کے لیے، اتنی گاڑی چلائی اس نے میرے اوپر برائی کی جگہوں پہ جانے کے لیے، یہاں کوئی اللہ کا کلام سننے کے لیے. سب گواہیاں ہیں اس کے پاس. میں اور آپ آج یہ ضرور سوچیں کہ یہ زمین میرے لیے کیا گواہی دے گی، میں سب سے زیادہ کیا کام کرتی ہوں اس کے اوپر، کیا ہے میرے پرومیننٹ کام. اور بھی گواہ ہوں گے اس عدالت کے، ایک ایک کر کے سب بلائے جائیں گے. دوسرا گواہ جو پیش ہوگا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، اس وقت بھی سن رہا ہے ہماری باتیں. اور وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین، یہ وہ فرشتے ہیں جو ہر بات ریکارڈ کر رہے ہیں.
ہر ایکشن کو لکھ رہے ہیں، اور ان کا کام بس یہی ہے، یہ اسی کے لیے بنائے گئے ہیں. اس لیے نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ انہوں نے باتھ روم جانا ہے، نہ ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے، وہ بس لکھتے ہی رہتے ہیں. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ دائیں طرف والا نیکیاں اور بائیں طرف والا برائیاں. جب انسان برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بائیں طرف والے کو حکم دیا ہوا ہے کہ ذرا ٹھہر جانا، اگر یہ توبہ کر لے تو نہ لکھنا اس کی برائی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ کتنی ہے. اور نیکی فوراً لکھ لیتا ہے نیکی لکھنے والا. تو یہ کیا لکھ رہے ہوں گے؟ یا اللہ جب یہ کسی کو مصیبت میں دیکھتی تھی تو بھاگتی تھی، یا اللہ یہ قرآن پڑھتی تھی، یا اللہ یہ سارا دن تیری یاد میں گزارتی تھی. اب یہ ہم سے جدا تو نہیں ہوتے. جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی فیملیز کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، اپنی زبان کو کتنی تیزی سے چلاتے ہیں. جب غصہ آتا ہے تو آپے سے باہر ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ایسے ہم دنیا میں تو یہ کہہ دیتے ہیں نا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے کہہ دیا. ایسا نہیں کہ جب مجھے اور آپ کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے قلم روک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ غصے میں اس نے کہہ دیا. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم غصے میں کہہ رہے ہیں یا جذبات میں کہہ رہے ہیں یا کس چیز میں کہہ رہے ہیں. ہمارے نزدیک یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بڑے اچھے ایکسکیوزز ہم نے بنائے ہیں. میں نے ڈپریس تھی تو میں نے اس لیے کہہ دیا، میں اس وقت مایوس تھی تو میں نے ایسے کہہ دیا، میں غصے میں تھی تو میں نے ایسے کہہ دیا. مگر وہ سب لکھ رہے ہیں. غصے میں دیے گئے تانے، گالیاں، تحقیر آمیز باتیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں. مجلسوں کی باتیں جہاں پہ ہمیں خود بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہم کیا کیا بول کے آ گئے ہیں. ایک مجلس میں بیٹھے ہم نے کیا کیا کہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ دن ہوگا جس میں ہماری شکایتیں لگائی جائیں گی. ہم دنیا میں کسی کو دیکھ لیں نا کہ ہماری کوئی شکایت لگا رہا ہے تو ہم اس کے گلے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے ایسے کیوں بولا. لیکن وہاں نہیں پڑھ سکتے. وہ بولتے جائیں گے اور راز کھولتے جائیں گے، سب کچے چھٹے سامنے آ جائیں گے. تو یہ راز کی باتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو نیکیاں کی، اور یہ راز کی باتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو گناہ کیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے نا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اس دن کتاب رکھ دی جائے گی، مجرم اس کو دیکھ کے ڈریں گے کہ جو اس میں لکھا ہوگا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، آئے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، مگر سب کچھ ہی لکھا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم سوچتے ہیں نا یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لو اب کیا اس کے اوپر بھی کچھ بات ہے، کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں. وہ جو کتاب کے لکھنے والے ہیں نا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ سب لکھ رہے ہیں اور اس کتاب میں ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ یہ کتاب بنا رہے ہیں ہماری. کبھی دل چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ ہائے ہمارے بارے میں بھی کوئی کتاب لکھی جائے. بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں لکھی جاتی ہے نا، تو ہمارے بارے میں کتاب لکھی جا رہی ہے، یہ نہ فکر کریں. اور بالکل سچی کتاب ہے. اس دن انسان خود اپنی کتاب کو دیکھ کے، کسی اور کی نہیں ہے، اپنی ہے، اس کو دیکھ کے خود ڈرے گا کہ ہائے یہ تو چھوٹی سی بات میں نے سمجھی تھی، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، یہ تو معمولی سی بات تھی، بھلا یہ بھی لکھی تھی یہاں پہ. کسی کی طرف نظر کے اشارے، کسی کو چھوٹی سی ایک بات کہہ دینا، اپنی طرف سے چھوٹی سمجھ کے کہی تھی لیکن وہ کتنی بڑی تھی، یہ اس دن پتہ چلے گا. تیسرا گواہ بھی ایک ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، ہر وقت ہے، کبھی نہیں ہمیں چھوڑتا. لیکن یہ سارے گواہ وہی ہیں نا جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو ایک اور بھی گواہ ہے. اب تیسرے گواہ کو پیش کیا جائے گا. یہ کون سا گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہنس دیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پہ ہنسے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنسا کہ ایک آدمی ہوگا، یعنی دیکھو کیسی اس آدمی کی بیوقوفی ہے.
وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ تو نے تو مجھے ضمانت دی ہے کہ میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ایسا ہی ہے. تو وہ کہے گا تو پھر یہ ہے کہ میں کسی کی گواہی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا سوائے اپنی ذات کے، یعنی یہ سارے جھوٹے ہیں، میں ہی صرف سچا ہوں، میں اپنی گواہی خود دوں گا، تو میں کسی کی قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا اور اس کے ہاتھ اور اس کے پیروں کو حکم دیا جائے گا وہ بولیں گے. جیسے سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہی ہیں کہ اس دن ان کے منہوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بولیں گے. یہ ہاتھ گواہی دیں گے کیا کیا چیٹ کرتی تھی میرے سے، کیا کیا لکھتی تھی میرے سے، مجھے استعمال کر کے کس کس کو مارتی تھی، کس بچے کی پٹائی کی، کس کے اوپر ہاتھ اٹھایا. یا یہ بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ میرے اوپر کتنی تسبیحات کی گئی، ہاتھوں پہ تسبیحیں ہوتی ہیں نا. یہ سکن گواہی دے گی. ان کو کدھر ہم چھوڑ کے آئیں؟ یہ ہماری شکایتیں لگائیں گے جن کی ہم آج اتنی کیئر کرتے ہیں. سکن کی کتنی کیئر ہوتی ہے، کتنے مہنگے پروڈکٹس اس کے لیے ہم خریدتے ہیں، اس پہ رنکلز نہ پڑ جائیں، یہ جوان نظر آئے، خوبصورت نظر آئے. یہی سارے راز کھولے گی، یعنی اس میں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اب اس ریکارڈنگ سے کدھر بچ کے جائیں گے؟ انسان کہے گا نا تم میرے خلاف کیوں بولی؟ وہ کہیے مجھے اس نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے. تو جو اللہ زبان کو بلوا سکتا ہے نا، زبان بھی کیا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. تو اس گوشت کے ٹکڑے کو بلوا دے یا ہاتھوں پیروں کو بلوا دے، اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہے. کتنے گواہ ہے نا انسان کے، پھر بھی انسان ڈرتا نہیں ہے، پھر بھی انسان ڈرتا. سوچیں ان کی گواہیاں کیا ہوں گی میرے لیے. دیکھیں اپنے ہاتھوں کی طرف، دیکھیں اپنی سکن کی طرف، یہ بولے گی. اور پھر سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالیٰ خود ہے. اس کو کسی ایسے گواہوں کی ضرورت نہیں کہ اس نے ان سے پوچھ کے کوئی فیصلہ کرنا ہے. پھر گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ گواہ لانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ انسان نہ یہ کہے کہ یا اللہ میرے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے. جیسے بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کوئی بھی فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا. تو وہاں پہ انسان نہیں یہ کہہ سکے، وہ خود کہہ اٹھے گا کہ ہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ حق ہوا. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا گواہ اور وہ کافی ہے. وہ ظاہر کوئی نہیں دیکھنا، وہ تو باطن تک کو دیکھتا ہے. تو جب ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، دنیا کو کیا پتا کون سا اس وقت میرے کوئی ساتھی یا میرے شوہر یا میرے بچے یا کوئی بھی انسان جس کی انسان پرواہ کرتا ہے وہ تو یہاں ہے نہیں، لہٰذا کون سا اتنا بڑا ایشو ہے. تو اس وقت یہ سوچنا ضروری ہے ایک گواہ میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اسی سورہ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر بھی جو عمل ہوگا نا وہ اس دن دکھا دیا جائے گا، یعنی وہ بھی سامنے لے آیا جائے گا. کس لیے؟ ایسے بس شو آف کے لیے، کوئی اس کا ڈسپلے تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ذرے کے برابر بھی نیکی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جوں کے انڈے کے برابر بھی. کیا ہوتا ہے جوں کا انڈا؟ تو عام انسان کو نظر بھی نہیں آتا، اس کے لیے بھی کوئی گلاسز لگانی پڑتی ہیں، اتنا چھوٹا ہے. وہ بھی تلے گا اس دن. تو وہ عمل جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، آج کتنے سارے عمل ہیں نا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. لیکن یہ جو ہم آج کل بات کر رہے ہیں، جیسے مثلا کل وضو کی بات کی، کئی دعائیں ہیں، کئی اذکار ہیں ایسے، وہ بالکل 2-2 3 کلمات پہ مشتمل ہیں. کتنے آسان ہیں کرنے. کتنی ساری چیزیں ہیں جو کوئی ایسی چیز نہیں ابھی تک آپ کو بتائی گئی جو ہماری ریچ میں نہ ہو یا جو ہم کر ہی نہ سکتے ہوں، کہ بہت آسان عمل ہے. پھر بھی ہم دیکھیں نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں. اس دن کیا ہوگا جب ذرے ذرے برابر عمل آ جائے گا اور کسی نے کیے ہوں گے تو پھر کیسے اس کے لیے حسرتیں ہوں گی کہ ہائے ہم بھی کر لیتے، یہ تو آسان ہی تھا، یہ تو میں بھی کر سکتی تھی. کتنی حسرت ہوگی. تو وہ بڑا ہی بگ ڈے جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا دن ہے اور بہت خطرناک دن ہے. یہ جو ہم فون پہ پاس ورڈ لگا کے سوچتے ہیں نا
کہ کسی کو میرا پاسورڈ نہیں پتا, کسی کو ایکسیس نہیں ہے میرے فون تک, میں اس میں کس سے باتیں کر رہی ہوں, کیا دیکھتی ہوں, کیا سنتی ہوں, اس کو کیا پتا. لیکن اس دن جب ہر بات کھل جائے گی تو کوئی پاسورڈ نہیں لگا سکیں گے ہم کسی بات کا بھی. ہم کر کے بھول جاتے ہیں, اللہ نہیں بھولتا. ہم سے پوچھا جائے کل کیا بات کی تھی, ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈز میں سب ہے. ہمارے اعضاء سب ریکارڈ کر چکے ہیں, فرشتے سب کچھ لکھ چکے ہیں, زمین نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, یہ دیکھ رہی ہے ہمیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گواہوں کی فکر کریں کہ ہم ان کو کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے تعریف کریں اس دن اللہ کے سامنے, ہماری نیکیاں گنوائیں. اور یہ کوشش ہم آج کر سکتے ہیں. کل جب وہ دن آ گیا تو کوشش ختم ہو جائے گی, پھر صرف حسرتیں رہ جائیں گی. تو یہ عمل کے دن ہے, اپنے گواہوں کو اپنے حق میں کرنے کے دن ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ نے کل کی بات سن کے شعوری طور پر وضو کیا ہوگا, اور اچھا وضو کیا ہوگا. اچھا وضو کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی عضو جو ہے وہ خشک نہ رہے. جب چہرہ بھی دھوئیں تو پورا سائڈ تک, کان تک دھونا ہے, تھوڑی کے نیچے تک دھونا ہے. ایسا نہیں کہ بس سامنے سامنے ہم چھینٹے مار لیتے ہیں, سائڈ رہ جاتی, وہ نہیں کرنا. کونیاں رہ جاتی ہیں, ایڑیاں رہ جاتی ہیں. تو وضو اچھی طرح کرنا ہے. اور آج وضو کی ہی ایک اور بات بتاتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وضو کر لیں تو بھی ہمارے گناہ جھڑ سکتے ہیں. یعنی وضو سے دیکھیں کتنی بڑی باتیں ہمیں کل پتہ چلی تھی, لیکن جو سونے سے پہلے وضو کرے تو حدیث میں آتا ہے, ابن حبان کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سویا تو ایک فرشتہ اس کے کپڑے میں رات گزارتا ہے. جو ہی وہ اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدی فلاں, اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے. سبحان اللہ, یعنی اس کا نام لے کے وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دے. تو فرشتے کی دعا, اور وہ بھی ہماری بخشش کی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں, تو اگر فرشتے سے دعا لینی ہے تو وضو کر کے سونے کی ہم عادت بنا لیں. ایسے بھی انسان آخر میں بستر پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ باتھ روم یوز کرتا ہے, تو ساتھ وضو بھی کر کے آ جائیں تو کتنی بڑی ہمیں مل سکتی ہے یہ خوشخبری کہ ہمارے لیے فرشتہ دعا کرے. اسی طرح ایک اور بہت ہی آسان نیکی کا کام ہے, وہ ہے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا, لوگوں کے کام آ جانا, لوگوں کو فائدہ پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان پتہ ہے کون ہے؟ محبوب ترین, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اللہ کو اسے بڑی محبت ہے. کون ہو سکتا ہے؟ بہت نمازی, بڑا پرہیزگار, بڑا قرآن پڑھنے والا, ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہی گئی حدیث میں. فرمایا جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے, یعنی لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے, ہم کسی طرح کسی کے کام آ جاؤں, کسی طرح کسی کو کوئی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کر دوں, نہیں بھی ضرورت ہے تو ویسے اس کے کام آ جاؤں, کوئی اچھا مشورہ دے دوں, کوئی اچھی بات کر دوں, کوئی کسی کے دل کو خوش کر دوں, کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کے اندر اس کو تسلی کے کلمات کہہ دوں. ان کو کوئی ہماری وجہ سے اگر کسی بات سے خوش ہو سکتا ہے تو اس کو آگے بڑھ کے خوش کر دیں, ہمارے کسی کام سے, کسی عمل سے. تو یہ اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے. کیا اس کے لیے ہمیں کوئی فقیر ڈھونڈنا ہے باہر جا کے؟ اچھا کون ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, پہلے ہم اس کو ڈھونڈیں؟ نہیں, ہمارے اپنے گھر میں یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم فائدہ مند بن سکتے ہیں. لیکن ہمیں کیا پرواہ, اب کوئی فقیر ہی ہمیں ملے گا, اس کے ہاتھ میں ہم پیسے رکھیں گے تو ہم فائدہ مند. دیکھیں یہ ہم بہت لمیٹڈ کر دیتے ہیں نیکی کو. روز آپ کو نہیں کوئی فقیر ملے گا تو کیا کریں گے؟ گھر والوں کے لیے فائدہ مند بنیے, اپنے ارد گرد والوں کے لیے فائدہ مند بنیے. اور فرمایا آگے حدیث میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال,
سب سے فیوریٹ اللہ کے نزدیک کون سے اعمال ہیں؟ وہ خوشیاں ہیں جو ایک انسان اپنے بھائیوں کے لیے بانٹتا ہے، یا خوشی بانٹتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ ایک چھوٹی سی بات سے کسی کا دل خوش ہو سکتا ہے، لیکن آپ سٹبن ہیں، نہیں میں نے نہیں یہ کرنا، یا میں نے نہیں یہ دینا، یا میں بھی اس کو ریلیف نہیں دوں گی، دیکھنا بگڑ جائیں گے پھر یہ. تو انہوں نے سمجھنا ہے کہ پتہ نہیں میں ہمیشہ ان کو معاف کروں گی، یا میں ہمیشہ ان کے لیے یہ کروں گی، رہنے دو، مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہ ہمارے رویے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے اپنے بھائیوں کے لیے خوشیاں بانٹنا، یا ان سے تکلیفوں کو دور کر دینا، یا ان کی بھوک مٹانے کا سامان کر دینا. سبحان اللہ. الحمدللہ گھروں میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں اور افطار بناتے ہیں تو خوشی سے بنائیں. آپ کو پتہ ہے افطار جو لوگوں کو کراتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اس میں ایسے نہ کریں ہاں مجھے مصیبت پڑ گئی، مجھے ہی بنانا پڑتا ہے، روزانہ میں ہی کر رہی ہوں، میرے اوپر کتنا کام ہے، ہماری تو ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی اور سب کو چھٹی ملی ہوئی ہے، ہم عورتوں کو چھٹی نہیں ملی، اور اتنا اس کے اوپر واویلا کرنا. حالانکہ دیکھیں جب ہم گھر والوں کو کھلاتے ہیں تو وہ بھی تو ان کی بھوک مٹانے کا سامان کرتے ہیں نا. اسی طرح اور جو لوگ آج کتنی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو اس وقت بھوک کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ گھروں میں راشن نہیں ہے، جو ان کی بھوک مٹانے کا سامان کرے گا وہ اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے، وہ جو بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے. وہ نہ بھی دعا دے تو تب بھی آپ نے وہ کام کر دیے جو اللہ کو پسند ہے، پسندیدہ ترین اعمال میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ کتنی بڑی بات ہے، میرا اپنے بھائی کے ساتھ چلنا، کہ میں اس کا کوئی کام کر دوں، یعنی میں کسی کے ساتھ جاؤں، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلی جاتی ہوں تمہارا کام ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ محبوب ہے. اب غور سے سنیں اس بات کو، اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبی میں 1 مہینے تک اعتکاف بیٹھوں. سبحان اللہ. یعنی 1 مہینے کے اعتکاف کو ہم کتنی بڑی چیز سمجھیں گے، لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا محبوب ہے، میں کسی کے ساتھ چلا جاؤں اگر اس کا کام بن جاتا ہے نا میرے جانے سے تو میں اس کا کام کرا دوں. آج دنیا اتنی سیلفش ہو چکی ہے، نفسا نفسی دنیا میں ہی پڑ گئی. قیامت میں تو جو نفسا نفسی ہوگی وہ تو اس کا کیا کہنے. یہاں پہ ہر کوئی کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہوئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں کریں، خود کر لینا. جب تک ہمیں کوئی اپنا فائدہ نظر نہیں آتا نا ہم اس وقت تک کسی کا نہیں کام کرتے. کسی کے ساتھ جانا تو بہت دور کی بات ہے. ہر کوئی کنفائن ہو گیا ہے بس اپنی اپنی دنیا کے اندر، میں، میرا گھر، میرے بچے، میرا انٹرنیٹ، بس یہ ہے زندگی. آج کل کسی کی ہیلپ کرنا یہ بہت ہی کم لوگوں کے اندر یہ چیز رہ گئی ہے. کسی کو آگے بڑھ کے اس کے کوئی کام کر دینا صرف اس لیے کہ یہ اتنا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا پسند فرمایا. اعتکاف سے بھی زیادہ ہم میں سے کئی لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے، مہینے کا تو چھوڑیں 4-5 دن کا بھی نہیں کر سکتے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے ہمیں بتا دیا کہ کسی کے کام آ جانا کتنی بڑی بات ہے، کسی کے میں خوشی بانٹ دینا یہ کتنا محبوب عمل ہے، کسی کو تکلیف کو کسی کی دور کر دینا یہ کتنی بڑی بات ہے. تو کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی ہاں سے کسی کا دل اچھا ہو سکتا ہے، ہماری چھوٹی سی کسی عمل سے کوئی خوش ہو سکتا ہے. مگر ہمارے نزدیک کیا بڑی چیز ہوتی ہے، میں نفل پڑھ لوں، میں اپنا قرآن پڑھ لوں، میں اپنا، یہ بھی نیکیاں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب ترین عمل کون سا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا. یہ کون کہے گا کہ میں مسجد کا اعتکاف چھوڑ کے میں کسی کے کام کرنے چلا جاؤں. اس کو کوئی ہم بڑا کام سمجھتے نہیں سمجھتے. تو کسی کے کام آ جانا اور کسی کے لیے فائدہ مند ہو جانا
ہمیں اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے. تو نفع مند بنے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہیں ان کو اگنور نہ کریں، ان کے لیے نفع مند بن جائیں، جن کے لیے ہم ضرر رساں ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اپنی زبان کی وجہ سے، تو ان کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنے. کبھی کسی کو چھوٹی سی چیز ہی کر دی، مثلا ہے کہ کسی کو کوئی چیز اٹھا کے ہی دے دی، اس کو فائدہ پہنچا دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں نیکیوں کے موقع دکھا دے، کیونکہ ہم بالکل اندھے ہیں، ہمیں بعض دفعہ نظر بھی نہیں آتا یہ کتنا اچھا موقع میرے سامنے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ذکر ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے جن کو انگزائٹی ہوتی ہے، بے چینی، کہتے ہیں نا بے چینی ہو رہی ہے، اضطراب، ڈپریس سی ہوں، ان سب کے لیے. اور جتنی دفعہ مرضی یہ بولیں کلمات ابو داؤد میں، اور یہ ہے اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ میرا رب. دیکھیں اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. اب کہنے کو تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس میں کہ کیسے کوئی دعا تو مانگی نہیں گئی، لیکن صرف یہ ڈکلیئر کرنا توحید کا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو جب آپ کو انگزائٹی ہو اس وقت یہ ذکر دہرائیں. اور آج کل خاص طور پہ کئی لوگوں کو بہت انگزائٹی ہو رہی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کو ڈاکٹر دوائی ریکمینڈ کرے تو آپ فوراً شوق سے لیتے ہیں کہ یہ دوائی میری اس چیز کے لیے. اللہ کے نبی نے بھی آپ کو ایسے اذکار بتائے ہیں کہ کوئی پھر دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح آج کی دعا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ دعا اس لحاظ سے ہے کہ لوگ آج کل بہت سارے جاب لیس ہو گئے ہیں، بزنس ماند پڑ گئے، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو بچوں کی شادیوں کی بہت پریشانی ہے. تو سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں یہ دعا ہے. اور یہ دعا کس موقع کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے، پیدل چل کے، سفر کر کے، صعوبتیں اٹھا کے ایک جگہ پہنچے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی جان پہچان والے تھے، نہ کوئی فیملی تھی، نہ کوئی روزگار تھا، نہ جیب میں کوئی پیسہ تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی. یعنی آپ کہہ دیں نا کہ فقر کی انتہا ہو گئی، یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہر چیز سے ہی محروم ہو گئے. اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اور ربی انی لما انزلت الی، اے میرے رب جو بھی تو نازل کرے، الیہ میری طرف، من خیر خیر میں سے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں. اے اللہ جو بھی، یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے وہاں جاب دے دینا، اللہ مجھے میرا کہیں شادی بھی ہو جائے، مجھے کوئی گھر بھی مل جائے، میرا کوئی ٹھکانہ ہو جائے، میں کدھر جاؤں. نہیں، خیر ساری کی ساری مانگ لی، اللہ میں ہر خیر کا ہی محتاج ہوں. اور آپ سوچیں کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو کوئی سال بعد نہیں لگے اس کو قبول ہونے میں، اسی وقت، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو جاب بھی مل گئی جس کا 10 سال کا کانٹریکٹ بھی ہو گیا، گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا، کھانے پینے کو بھی مل گیا، رشتہ دار بھی بن گئے. وہ تو اللہ نے ساری چیزیں دے دی، ایک فیملی بھی دے دی نا، سب چیز مل گئی. تو اللہ تعالیٰ ایسے قبول کرنے والا ہے. تو یہ دعا ان سب کاموں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.